فات صاحب ٹاپ سٹوریز پر چلتے ہیں. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ دن ہے پاکستانی سیاست کے لیے. تحریک انصاف پہ پابندی کا مطالبہ کر دیا, گورنمنٹ کوئی نئی گیم شروع کر رہی ہے, اور یعنی گیم بھی ایسی ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے واقعی میں سر کھجانا پڑ رہا ہے, کیونکہ اس طرح کا انہوں نے اقدام اٹھا لیا ہے جو میرے خیال میں یعنی میری تو سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہے, لیکن بہرحال اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا اور آگے جا کے کیا ہوگا. اور آج ہمارے پروگرام میں مفتاح اسماعیل اور خاقان عباسی اکٹھے آ رہے ہیں. بالکل, شاید خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بڑی دھوم دھڑکے سے اپنی پارٹی لانچ کی ہے, اس میں ایک ایسے وقت میں جہاں پہ ایکسٹریم پولرائزیشن ہے اور درمیان کی سیاست تو کوئی نہیں ہے, تو وہ کرنے کیا جا رہے ہیں, اور یہ جو تازہ ترین جو حالات ڈیولپ ہو گئے ہیں اس میں وہ کیسے دیکھتے ہیں, آج دونوں ان معزز مہمانوں سے ذرا تفصیل سے بات کریں گے. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے زیادہ استعمال شدہ سیاسی ٹرم آرٹیکل 6 دوبارہ ان ہو گئی ہے. ایک بار پھر وہ تلوار جو ہے وہ نئے لوگوں پہ لٹکنا شروع ہو گئی ہے, پہلے بھی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے لیکن اس میں سے نکلا کچھ نہیں, تو یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں. چلیں باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اب یہ دو انہوں نے موو دی گورنمنٹ نے, ایک انہوں نے مخصوص نشستوں پہ ریویو کا کہا ہے, دوسرا یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کریں. واٹس گوئنگ آن؟ اچھا, اب یہ جو آج فیصلہ جو جناب انفارمیشن منسٹر عطا طارق صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کی بطول, اور یہ ایک جسے کہیے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ کیا, کیونکہ دھماکہ یہی یعنی پاکستان تحریک انصاف یعنی کسی بھی جماعت کو بین کرنا کوئی ایک آسان کام تو نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی چھوٹا کام ہے, اور نہ ہی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک پوری کی پوری جماعت کے اوپر اس طرح کا ایک اقدام اٹھایا جائے گا. تو جب حکومت نے آج یہ اعلان کیا اور پھر جو ریزنز دیے, ظاہر بات ہے اس سے بڑی حیرت ہوئی, اور اب جو رد عمل بھی آ رہا ہے, جو ریئیکشنز بھی آ رہے ہیں, اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا مشہور زمانہ جو ہم ہاں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے المشہور. جی, المشہور کیا ہے وہ خبر خلاصہ پتہ نہیں, میں المشہور کہتے ہو تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتی ہوں, بٹ چلے اب میں المشہور کہہ دیا کروں گا, آپ اس کو مشہور زمانہ کہہ دیا کریں, تو وہ ذرا بتا دیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آج وزیر اطلاعات عطا طارق نے آج اعلان کیا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے, اور اس ضمن میں ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا جائے گا. حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی قاسم سوری اور ان کے ساتھ سابق صدر عارف علوی پر بھی آرٹیکل 6 لگایا جائے. اوورسیز پاکستانی جو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ان کے پاسپورٹس بلاک کیے جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے اسے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے نتیجے میں ملنے والی شرمندگی مٹانے کی مکروہ کوشش قرار دیا ہے. تو یہ ہے سلسلہ. اچھا, اب ظاہر بات ہے کہ اس پہ ہو رہی ہے, لیکن اس میں دو چیزیں جو میرے خیال میں بطول ہم اس پہ تھوڑا سا بحث کر لیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ اتنا جو ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے اس کو لینے کی ضرورت کیا پیش آئی, پہلی چیز. اور دوسری یہ کہ اب اس کے بعد آگے کیا ہونے کا امکان ہے. دیکھیے, مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے نا بطول, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جو آج چارج شیٹ پڑھی گئی ہے انفارمیشن منسٹر نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, اس میں سے کوئی بھی چارج نیا نہیں ہے. یہ ساری پرانی چیزیں ہیں, چاہے وہ مئی 9 کے واقعات ہوں, چاہے وہ IMF کو خط ہو, چاہے وہ 1971 کے حوالے سے جو ٹویٹ ہو, یہ وہ تمام چیزیں جو پہلے ہو چکی ہیں. اب انہوں نے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جمع کر کے یعنی ایک ٹوکری میں رکھ کر اور کہا ہے کہ جی یہ وہ ٹوکری ہے جس کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ ان کو بین کریں گے. یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیٹس اے بگ کوسچن. اچھا, اب اس میں دیکھیے کہ ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مختلف جگہوں سے ریلیف مل رہا ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے وہ ان کی جو ہے وہ وائف ہوں, چاہے وہ دیگر لوگ ہوں جو جیلوں میں بند ہیں جن کے اوپر مختلف کیسز ہیں, چاہے وہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہو. ہمیں ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, اور ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹرینڈ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس کی کمر کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا مئی 9 کے بعد سے, اور جس پہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا, کم نہیں ہو رہا تھا, ایک دم یہ محسوس ہوا جیسے پچھلے چند دنوں میں کہہ لیں یا چند ہفتوں میں ایک کو ڈھیل سی ہو گئی ہے. میں ڈیل کی بات نہیں کر رہا, ڈیل کی بات کر رہا ہوں, ڈھیل اردو والی ڈھیل. اچھا, اس میں اب اس سے ایک جو تاثر بننا شروع ہوا وہ یہ کہ جی کہ عمران خان صاحب جتنی سٹرونگ پوزیشن لے رہے ہیں, جتنی کی وہ سخت بات کر رہے ہیں, جتنا کا ان کی جماعت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہی ہے, اتنا زیادہ ان کے لیے اسپیس کریٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک تاثر بننا شروع ہوا, and perceptions of course are not always but frequently more important than reality جو کہا جاتا ہے. تو اگر یہ پرسیپشن بن رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایکسٹریم سٹیپس لے کر
انفلیکسیبل ایٹیٹیوڈ دکھا کر اور جارحانہ حکمت عملی اپنا کر اگر اپنے لیے اسپیس کریٹ کر رہی ہے تو یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے گا اس سسٹم میں جس سسٹم میں پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کوئی جگہ اس طریقے سے نہیں مل رہی. یہ جو سٹیپ آیا ہے آج بین کرنے کا, اس سے بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے, اور میں اس کو لڑائی کہوں گا کیونکہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, نہ کوئی ہلکی پھلکی تکرار ہو رہی ہے, یہ باقاعدہ اعلان جنگ ہے جو ہو رہا ہے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ, بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے جنگ ہو رہی ہے. آج کی فیصلے نے یہ بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اب حکومت کم از کم یہ چاہ رہی ہے, حکومت اور حکومت کے ساتھ آپ اس کو ہائبرڈ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں, ہائبرڈ حکومت کہہ رہے ہیں, کہ اب دیر از نو وے بیک, اب صرف اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے. بیٹل لائنز ہیو بین ڈرون. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا فات صاحب آگے بڑھنے سے پہلے کہ جب فیصلہ آ گیا تھا تو گورنمنٹ اس کو قبول کرتی اور ایک سیاسی نظام جیسے چل رہا ہے چلتا رہتا, لیکن یہ جو اپنی اپنی پوزیشنز لی گئی ہیں یہ صرف کیوٹک ہیں. دیکھیں یہ کیوٹک اگر آپ لفظ استعمال کر رہی ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو سٹیپس ہونے ہیں ان کے پیچھے آپ کو ایک بڑی ساؤنڈ لاجک نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی. لیکن جہاں پہ معاملات یہاں جو ہے وہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں, جہاں پہ جو حرارت ہے, درجہ حرارت وہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, وہاں پہ اب لاجک کی جگہ کم ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ جو سینے چڑھاؤ اور بس چڑھ دوڑو, یہ چڑھ دوڑنے والا جو ہے وہ سٹیپ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دو پہلو اور ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے یہ ایک دم اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ریکلیسنس آپ دکھا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تو سوچا ہوتا ہے نا. حکومت میں آخر سارے جو ہے وہ ذہن بند کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے. مجھے جو منطق سمجھ آ رہی ہے نا دو, پہلی چیز میں آپ کو اس کا جو کنکلوژن ہے بتا دوں. کیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ پی ٹی آئی کو بین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں ایسا کرنا نہایت مشکل ہے, نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ گورنمنٹ نے تو کرنا نہیں ہے. گورنمنٹ نے یہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا ہے یہ پورا کیس, پھر وہ بلڈ کرنا ہے, اور سپریم کورٹ نے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ جی کوئی جماعت بین ہو سکتی ہے کہ نہیں. مجھے تو یہ ہوتی نظر نہیں آ رہی, پاسبل نہیں ہے. کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت, دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان نیشنل اسمبلی, لارجسٹ, آپ اس کو کیسے بین کریں؟ لیکن فات صاحب آپ کو یاد ہے جب نواز شریف آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے, اور شہباز شریف کا بھی ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ اپنے کام پہ دھیان دے رہے ہیں, لیکن چیزیں اس کے بالکل برعکس ہو گئی ہیں. دیکھیں لڑائی بہت آگے چلی گئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ اب کام تو ایک طرف الگ چیز ہے, بٹ یہ جو ایشو ہے کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا, عمران خان صاحب کا کیا ہوگا, اب یہ ایک سینٹرل کمپوننٹ بن گیا پاکستان کے سیاسی نظام کا. اس میں انفارچونیٹ ہے, اس میں کہوں گا کہ تالی ہمیشہ دو آٹھ سے بچتی ہے. عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے, جو ان کی بیانات ہیں, وہ بھی بالکل ایکسٹریم ہے. آپ نے دیکھ لیا, وہ تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کر رہے, وہ تو ڈائریکٹ ہوئے میں نام لے کے کہہ رہے ہیں. تو اب یہ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ جی وہ پہل اس نے کی یا پہل اس نے کی, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک کولیجن کورس بن گیا ہے. اچھا, اب اس کولیجن کورس میں پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ اس سے واقعی میں ایکچولی پارٹی بین, اور کیا آپ یہ بلیو کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پہ آن بورڈ ہے, کیونکہ وہ کہیں کہ اتحادیوں سے, لیکن میں آپ کے سامنے دو اس کے نقطے رکھنا چاہ رہا تھا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ کیا یہ سوال ہے کہ یہ پارٹی بین ہو جائے گی, اور مجھے نہیں لگ رہا کہ بین ہوگی, کیونکہ ناممکن سی بات ہے. دوسرا چیز یہ ہے کہ اگر نہیں ہوگی, اور یہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ نہیں ہوگی, تو پھر یہ کیا کیوں؟ اور اس کی ایک لاجک میں آپ کو بتا سکتا ہوں. دیکھیے یہ پروسیس چل پڑا ہے نا, یہ پروسیس انہوں نے اب وہ اپلیکیشن دینی ہے, وہ کیس بنانا ہے, پھر وہ سپریم کورٹ جانا ہے. آج پورا جو ڈسکورس ہے وہ صرف اس کے اوپر ہو رہا ہے, پبلک میں, میڈیا پہ ایک ہی ایشو ڈسکس ہو رہا ہے. کل بھی ہوگا, پرسوں بھی ہوگا, پھر جیسے جیسے اس میں معاملات آگے بڑھیں گے اور سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا, پھر ہیئرنگ شروع ہوں گی, پھر یہ تمام نکات جو ہیں جن کی بنیاد پہ گورنمنٹ یہ کہے گی کہ جی آپ اس جماعت کو بین کریں, وہ تمام چیزیں پھر مواد سامنے لایا جائے گا, پھر وہ پرانے زخم کھولے جائیں گے, وہ تمام تر باتیں جو شاید ہم لوگ بھول چکے ہیں وہ ہمیں یاد کرائی جائیں گی. تو غرض یہ کہ بہت کافی عرصے تک یہ ایک پورا کا پورا جو ایک نیشنل ڈیبیٹ ہے وہ اس طرف چلی جائے گی, ایک نیا بیانیہ بننا شروع ہو جائے گا. ایٹ دا منیمم میرے خیال میں گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینسو پہ ڈالا جائے. کیا یہ حکمت عملی کام کرے گی؟ میرے خیال میں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جلد بازی کر گئے ہیں. دے شوڈ ہیو تھاٹ بیٹر. دوسری آخری بات وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو آرٹیکل 6 والا معاملہ ہے,
وہ بھی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم عمران خان صاحب پہ، ہمارے ولوی صاحب پہ، ہم قاسم سوری صاحب پر آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں. یہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، اتنی آسانی سے نہیں لگتا، اس میں بھی عدالتیں انوالوڈ ہوتی ہیں. میرے خیال میں مقصد وہی ہے کہ تمام کا تمام جو بیانیہ ہیں اس کو پلٹ دو، پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینسو میں ڈال دو، اور لوگوں کو بار بار یاد کراؤ کہ حکومت کے نقطہ نظر سے یہ جو ہے وہ ملک دشمن جماعتیں کیسے ہیں. دیٹ از دا منیمم دیٹ آئی تھنک دے کین اوبٹین یا اچیو. اس سے آگے مجھے ہوتا ہوا کم نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے اور بھی بہت پہلو ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اب بہت ہی معتبر گیسٹ مہمان موجود ہیں، تو شاید اگر ان کو انوالو کر لیں تو وہ ہمیں اور کچھ اس پہ تجزیہ کر کے دکھائیں.